वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, पूरा सच ये है कि जहां ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, वहीं ट्रांसपोर्ट के महकमे ने एक बहुत ही अहम इनिशिएटिव लिया है। ये इनिशिएटिव बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए की पॉलिसी पर प्रोग्राम तो हमें करना है, बात तो हमें करनी है। और ये इनिशिएटिव जो लिया है वो जनाब सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी साहब इसमें शामिल हैं और वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब इब्राहिम मुराद साहब कि जिनके एक अच्छे इकदाम ने बाकायदा तौर पर जो है वो ट्रांसपोर्ट में और जो मेट्रो और ट्रेन बसेस स्पीडो बसों के हवाले से जो है वो ये इनिशिएटिव लिया गया है और ट्रांसपोर्ट का महकमा इसमें मुतहरिक हो गया है कि सब्सिडी जो इनको दी जा रही थी वो बंद कर दी जाए, क्योंकि अब मईशत का जो हाल है पाकिस्तान में, जिस तरीके से पंजाब के हवाले से मामला चल रहे हैं आपके सामने है, इसमें महकमों को सब्सिडी देना या ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो है मेट्रो बसों को या ऑरेंज लाइन ट्रेन को सब्सिडी देना अब पॉसिबल नहीं रहा। कि काश इसको पहले ही जो है वो कंट्रोल कर लिया जाता तो इतना नुकसान ना होता, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। ये सूरत हाल है क्या, इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं आसिम राजा की। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मंसूबों ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस और स्पीडो बसों को जीरो सब्सिडी पर चलाने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब मुतहर्रिक हो गया है। इस हवाले से सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी की जेर सदारत अहम इजलास भी मुनक्कद किए जा रहे हैं, जिसमें मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अफसरान, रीजनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट खालिद सिंधु, सेक्रेटरी पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसल मांगट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद भी अपना अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं और मास ट्रांजिट अथॉरिटी के तहत चलने वाले मंसूबों को जीरो सब्सिडी पर लाने के लिए अपनी अपनी सिफारिशात पेश कर रहे हैं। महकमे ट्रांसपोर्ट इस पर कोशिश कर रहा है कि कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जिससे हुकूमती खजाने पर बोझ कम से कम हो। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के हवाले से ही जो है ये तमाम बसेस और खासतौर पे मेट्रो ट्रेन जो है वो चलाई जा रही है और इस हवाले से जो है इन्होंने ही इनिशिएटिव लेना था, इन्होंने ही इनिशिएटिव लिया है कि बाकायदा तौर पर जो है वो सब्सिडी की पॉलिसी को जो है वो जीरो लेवल पे ले आया जाए। अभी ख़त्म करने के हवाले से तो जो है वो खबरें नहीं है, लेकिन इसको किस तरह जीरो लेवल पे लाया जा सकता है, इस हवाले से हिकमत अमली जो है वो तैयार की जा रही है। अब आगे देखना ये है कि इससे जो है वो कितना माशी तौर पर फ़ायदा होता है और सब्सिडी के हवाले से इसको जीरो लेवल पे लाने के बाद जो है वो किस तरह से हमें जो है वो इसको चलाने में ये मददगार साबित होता है। वैसे भी अगर मेट्रो ट्रेन जो है वो देखी जाए, बसेस देखी जाए, तो इन बेचारों में एसी तो वैसे ही नहीं काम कर रहा, चल ही नहीं रहा है। तो सूरत हाल अब किस सिमत जा रही है और इसमें जो है मजीद अपडेट्स क्या हैं, ये हमें बताएंगे हमारे रिपोर्टर आसिम राजा। जी आसिम साहब, बताइएगा जरा इस हवाले से, क्योंकि ये मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है, पहले तो कभी इस तरह की बात जो है वो सामने नहीं आई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मामला कुछ यूं है कि जब से ये निगरान जो वजीर ट्रांसपोर्ट हैं इब्राहिम हसन मुराद आए हैं और जब से जो नए तैनात होने वाले सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब जो है अहमद जावेद काजी आए हैं, अच्छा। तब से हमने देखा, क्योंकि मुझे ट्रांसपोर्ट की बीट करते हुए 12 साल गुजर गए, कभी भी नहीं देखा कि इतनी ज्यादा जो है वो ट्रांसपोर्ट के शोबों में जो हलचल मची हो और उसमें इकदामात लेने की जो गुंजाइश ही नहीं थी उसको सोचा गया हो। ओके। अब जो है मास ट्रांजिट अथॉरिटी जिसके अंडर जो है स्पीडो बसें आती हैं, जो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन आती है, जो मेट्रो बसेस चल रही हैं, उनका सारा जो दारो मदार है वो मास ट्रांजिट अथॉरिटी के सुपुर्द है और यहीं से ही जो है इनको सब्सिडी दी जाती है हुकूमत की तरफ से। सही। अब मैं बताऊं कि करोड़ों रुपए की डेली की बुनियादों पे ये बसें, ये ऑरेंज ट्रेन जो है ये सब्सिडी पर चल रही है। इसको सब्सिडी को जीरो करने के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट ने सर जोड़ लिए और ये सर जोड़ना हमारे लिए इतना अहम और जरूरी है और इसका हमें इतना ज्यादा फायदा होगा कि हमारी जो मईशत लड़खड़ाती हुई है उसको भी सहारा मिलने की तवक्को है। नहीं तो आप जिनको सब्सिडी दे रहे थे और वो अब जीरो लेवल पर ले आएंगे, उनके हवाले से आपका क्या तासुर है? जी बिल्कुल, अगर जीरो लाने के लिए ये नहीं है कि उनकी जो है वो किरायों में जो है इजाफा कर दिया जाए, और अगर कर भी दिया जाए 1% अगर ये सोचा भी जाए कि अगर एक स्टॉप टू स्टॉप अगर हम 20 रुपए किराया वसूल कर रहे हैं जिसमें मेट्रो ट्रेन है या ऑरेंज ट्रेन है या स्पीडो बस है, उसको अगर हम 20 की बजाय 30 भी कर दे तो मेरा नहीं ख्याल कि मुसाफिरों को कोई मुश्किल पेश आएगी। क्योंकि जितनी महंगाई जा रही है, डीजल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है,
اس کے اندر اگر ہم 10 روپے کا اضافہ کر بھی دیں تو وہ مائنر ہے، لیکن اس 10 روپے کے اضافے کے ساتھ اگر آپ کی سبسڈی کروڑوں روپے سے لاکھوں روپے میں آ جائے تو آپ کے خزانہ جو پہلے ہی خالی ہے اس کو کم از کم وہ مزید خالی ہونے سے بچ سکتا ہے. بالکل ایسے یہ بہت اہم حکمت عملی ہے، بہت ہی زبردست اقدام ہے محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کا. وزیر ٹرانسپورٹ جو ہے ابراہیم حسن مراد اور جو احمد جوید قاضی صاحب ہیں، انہوں نے یہ جو سوچا ہے، اگر میری بات سنیں، جب کوئی کسی ادارے کا سربراہ اچھا آپ کو مل جائے نا، یا کسی ادارے کا سربراہ آپ کو ایسا مل جائے جو ایمانداری کی طرف جا رہا ہو، جس میں یہ پوٹینشل ہو، جو سوچ سکتا ہو کہ آنے والے 10 سال کے بعد اگر ہم نے یہ اقدام ایسے کر لیا تو آنے والے وقت میں مسافروں کو بہت زیادہ سہولت ملے گی، فائدہ ملے گا، تو میرا خیال ہے یہی بڑی بات ہے. آج کل کے جو افسران ہیں وہ اپنی سیٹوں پر آتے ہیں صرف وقتی طور پہ اپنے جو ہے وہ اے سی کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر اپنا وقت گزارتے ہیں اور اس سے زیادہ بڑھ کر کچھ نہیں. لیکن اگر کوئی بندہ حکمت عملی بنانے کی طرف چل پڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. اب میں بات کروں اگر ان کے کروڑوں روپے کی جو سبسڈی کی، تو میں بات کر رہا تھا کہ ان کے جو کرائے ہیں ان میں 10 سے 20 روپے کا اگر اضافہ کر کے اس کی سبسڈی کو کم کیا جا سکتا ہے. اگر میں بات کروں کہ ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے ہمارے جتنے اورنج لائن ٹرین سٹیشنز ہیں، جتنے میٹرو بسز کے سٹیشنز ہیں، جتنے بھی جو سپیڈو بسیں چل رہی ہیں، کیا ہم ان میں ایڈورٹائزنگ کر کے کروڑوں روپیہ وصول نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. وہی جو سبسڈی کی صورت میں ہم حکومت سے لے رہے ہیں، وہی پیسہ آپ کو جو ہے وہ اشتہارات دینے والی کمپنیاں دیں گی، بالکل ایسے ملٹی نیشنل کمپنیاں دیں گی، اور وہیں سے آپ اس کی سبسڈی چلائیں. دیکھیں اتنا زبردست آپ کے پاس جو ہے وہ یہ آئیڈیا ہے کہ آپ سیٹ ٹو سیٹ جو ہے وہ کچھ سیٹیں جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اس میں آپ اس کو کمرشلائز کر سکتے ہیں، مختلف برانڈنگز ہو سکتی ہیں وہاں پہ، اور اس سے جو ہے وہ میٹرو ٹرین کو اگر آپ باہر سے نہیں برانڈ کرنا چاہتے تو اندر سے تو برانڈ ہو سکتی ہے نا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ ان کو جو ہے وہ ایک کارنر بھی دے سکتے ہیں، پوری وال بھی دے سکتے ہیں، ایون کچھ بھی جہاں پر بھی جس طریقے سے وہ برانڈنگ کرنا چاہیں کچھ سیٹوں پر یا ویسے. تو یہ بڑا اچھا جو ہے وہ انیشیٹو ہوگا، اس حوالے سے بھی کام کرنا چاہیے، اس سے بھی معیشت کو تھوڑا سا جو ہے وہ اسٹیبل ہوگی. اچھا، سبسڈی جو ہے وہ 0 لیول پہ لانے کا مقصد یہی ہے کہ اس میں کرائے بڑھائے جائیں گے. پہلی بات تو ظاہر ہے آپ کہتے ہیں 10 روپے بھی بڑھیں تو اتنا عوام کو فرق نہیں پڑے گا. یہاں تو لوگوں کے جو ہے وہ لاکھوں روپے کے غریبوں کے بل آ گئے، ان کو فرق نہیں پڑا جی. کوئی آپ کو سڑک پہ نظر آیا، کسی نے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اب ان کے پاس جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں کہ وہ باہر سڑک پر نکل کر جو ہے وہ احتجاج کریں گے، یا سبسڈی ختم ہوگی یا کوئی اور چیز ہوگی تو اس کے خلاف کوئی معاملات نظر آئیں گے. اب جو بھی چیز ہوگی ظاہر ہے کہ اچھے انیشیٹو جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں، پہلے لینے چاہیے تھے، لیکن چلیں اب جو ہے وہ لوگ اب آ کر بیٹھے ہیں، کوئی سینسیبل پڑھے لکھے لوگ، تو وہ اب یہ انیشیٹو لے رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ محکمہ ٹرانسپورٹ میں مزید بھی کچھ اچھی چیزیں جو ہے وہ سامنے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی جو ہے یہ کب سے کام کر رہی ہے، اور پہلے ان کو جو ہے وہ جو سبسڈی کے حوالے سے یہ کام کر رہے تھے وہ کس لیول پہ تھا، اور اب جا کر ان کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ معاملات ان کے سیٹلڈ ہوں گے، یہ کس طرح سے ہے، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی. یہ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی جب سے یہ اورنج لائن ٹرین میٹرو بس سروس سٹارٹ ہوئی، یہ تب سے ہی اس کے ساتھ اس کو بنا دیا گیا تھا. اس کا کام ہی یہ تھا کہ ان کی جتنی بھی معاملات ہیں، جتنی دیکھ بھال ہے، جتنا کچھ ہے، یہ سارا اسی کمپنی کے، اسی اتھارٹی کے، سوری کمپنی کہہ رہا ہوں، اسی اتھارٹی کے سپرد تھا. اس کا یہ کام ہے کہ یہ جو ہے بسوں کو چلائے، ان کی سبسڈی کے معاملات دیکھے، ان کو چلانے کے حوالے سے مسافروں کو جو سفری سہولیات ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرے. لیکن ان کو مسافروں کو جو سفری سہولیات دی جا رہی ہیں وہ تو ہمارے جو حکمران ہیں، جو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محسن نقوی صاحب، ان کے احکامات بھی انہوں نے ہوا میں اڑا دیے. ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ لوگ جو بس چلا رہے ہیں، جو میٹرو بس ہے، جو میٹرو بس سروس ہے، گجو متا سے لے کے جو شادرہ اور چل رہی ہے وہاں تک، برے حالات ہیں، ٹھیک ہے، تو برے حالات ہیں، ان میں اے سی بند ہیں. ان کو نوٹسز جاری کیے گئے. نگران وزیر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ، وہ بھی خود انہوں نے سفر کیا جا کے، انہوں نے بھی دیکھا کہ اے سی بند ہے گرمیاں میں، کھڑکی نہیں، ہر چیز بند. آپ ایک بس چلا رہے ہیں اور اس میں آپ اے سی بھی نہیں دے رہے عوام کو. کیا مطلب خدا نہ خواستہ کسی کو جو ہے وہ وہاں پر کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی بندے کے ساتھ کوئی جو ہے وہ پرابلم ہو جائے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ اس طرح مطلب لوگوں کو پریشان کرنا، اس حوالے سے کوئی اقدامات کیے گئے؟ پچھلا پروگرام ہمارا اسی حوالے سے جی بالکل. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ نے بھی دورہ کیا، وزٹ کیا، نگران وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد نے بھی، لیکن کسی کام نہیں آیا. میں بتاؤں آپ کو کہ کسی
यहाँ पे कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ। अब देखें, फर्क तो ये पड़ना चाहिए था कि वजीर आला ने नोटिस लिया है, उसी दिन जो है अगले दिन जो है वो सारी गाड़ियों के एसी फंक्शनल होके चलने चाहिए थे, या फिर तब तक गाड़ियों को बंद कर दिया जाता, मेट्रो बसों को सड़कों पर लाया ही ना जाता। आप नहीं चला सकते, आपके पास इतना बंद कर देना चाहिए, बंद कर दें आप। सही बात है, आपके पास करोड़ों रुपए की सब्सिडी आपको दी जा रही है, वो आप कहते हैं कि जी कम है, हमें और बढ़ाई जाए। इनको पता, सब्सिडी बढ़ाने की बात करते हैं, उसको कम करने की बात करते हैं। हम लोग कहते हैं कि जी उसको कम कर दिया जाए, ये कहते हैं बढ़ा दिया जाए, हमारे खर्चे पूरे नहीं होते। अरे भाई, मुसाफिरों को वो सफरी सहूलियत तो दे दो जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आप नहीं कर रहे। सब्सिडी जो है वो जीरो होने जा रही है, अब क्या करेंगे? ये बिल्कुल नहीं, वो तो अगर सब्सिडी जीरो होती है तो जाहिर सी बात है वो एडवर्टाइजमेंट की मदद से, और जो है वो किराया अगर बढ़ा दे, तो मैं ये कहता हूं कि किराए बढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। हमारी जो आवाम है, हमारे जो मुसाफिर सफर करते हैं, वो मेरी मैडम बात सुने, अगर 20 रुपए की बजाय 30 रुपए देगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी जो मईशत है वो डोलती है, उसको सहारा मिलेगा। हमें अपनी मईशत को बचाना है। 10 रुपए तो कोई नहीं बढ़ाता है यहाँ पे, यहाँ तो रातों रात जो है 50-50, 100-100 रुपए बढ़ जाते हैं। ये कोई प्राइवेट सर्विस नहीं है, ये गवर्नमेंट की सर्विस है, इसमें 50-50 रुपए बढ़ाने की बात नहीं हो रही। इसको मैं कहता हूं बढ़ाना चाहिए, सब्सिडी खत्म करनी चाहिए। किराया जो किराया माइनर से है उसको रखना चाहिए, 20 की बजाय 30 कर दें, 30 की बजाय 40 कर दें, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। और उससे अगर हमारी मईशत ठीक होती है, हमारी सब्सिडी कम होती है, वापडा वाले कहते हैं। बिल्कुल, अगर हम वापडा वाले भी यही कहते हैं, वो कहते हैं जितना मर्जी बिल बढ़ा दो, इनको इनकी सब्सिडियां खत्म करो, इनको जो है वो जितना मर्जी इनके ऊपर जो है टैक्स ला दो, ये देंगे, ये दे सकते हैं। और वो तो खैर 20-20, 30-30 रुपए की बात नहीं करते। आप तो सही बात कर रहे हैं कि 20 रुपए बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फायदा होगा। वो तो लाखों रुपए, हजारों रुपए जो है वो बढ़ा देते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी अहम बात बता रहा हूं। अगर ऑरेंज लाइन ट्रेन पे चले जाएं, आप मेट्रो बस सर्विस पे चले जाएं, आप स्पीडो बस में चले जाएं, अच्छा, आपको जितना तबका भी वहां पे बैठा हुआ सफर करता हुआ नजर आएगा ना, वो दरमियाना तबका है। अच्छा, कभी आपको शाजो नाजर ही नजर आएगा कि जिसके कपड़े फटे हुए हैं, या कोई गरीब है, या कोई मजदूर है जिसने हाथ में जो है वो औजार उठाए हुए हो मिस्त्रियों के, या जिसने अपने कंधे पे जो है वो उसकी जो है ग्राइंडर मशीन लटकाई हुई हो, अच्छा, और वो आपको सफर करता हुआ नजर आए। ये लोग गरीब आदमी आपको चिंचियों पे सफर करते हुए नजर आएंगे, चिंची में बैठे हुए आपको औजार लेके नजर आएंगे। ये आपको जो है वो छोटी वैगनों में बैठे हुए नजर आएंगे। लोअर मिडिल क्लास तबका, जो जॉब पेशा लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सफर करते हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं। खुदा के लिए ये बिल्कुल जो है अहमद जवेद काजी जो ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी हैं पंजाब के, बहुत जबरदस्त इकदाम है। अगर इस पे ये अमल दरामद हो जाए तो इसमें बहुत ज्यादा जो है फायदा मिल सकता है हुकूमत को। इसमें मैं बताऊं, हमारी जो ऑरेंज लाइन जो ट्रेन के अलावा जो फायदा देने वाली बातें भी कर लिया करें। जी, अवाम को फायदा देने वाली बातें हैं। जो मेट्रो बसें चल रही हैं, उनके जितने स्टेशन हैं वहां पर कईयों पर दुकानें बनाई गई थी। क्यों नहीं मास ट्रांजिट अथॉरिटी के आला अफसरान की नजरें उन शॉप्स पे जा रही जो करोड़ों रुपया किराया दे सकती हैं आपको, बंद पड़ी हुई हैं, ताले लगे हुए हैं। ये बात है आपकी। आप चले जाएं इचरा स्टेशन पे, अच्छा, इचरा जो मेट्रो बस सर्विस का स्टेशन है, उसके अगर आप नीचे से गुजरे, कम से कम 40-50 दुकान उसके नीचे बनी हुई हैं, और पहले दिन से आज तक ताले लगे हुए हैं। अच्छा, वो बनाई गई इसीलिए थी कि यहाँ से जो पैसे आपको किराए की मद में मिलेंगे वो आपको फायदा देंगे। और इसी तरह सारे स्टॉप्स पर जो है, कईयों पे दुकानें हैं, कईयों पे आप बना सकते हैं। ठीक है, आपके जितने स्टेशन है वहां पे आप टक शॉप्स बना सकते हैं। वहां पे जो है वो कोल्ड ड्रिंक वाली, अच्छा सारी मैं बताऊं, ये जो लारी अड्डा है या जितने भी प्राइवेट बस स्टैंड है, क्या उनके अंदर शॉप्स नहीं बनी हुई जहां से आपको जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं, जहां से आपको चिप्स मिलती है, जो टक शॉप्स हैं वो किराया लाखों रुपए देती हैं। आप कितनी आपकी जगह पड़ी है, वहां से आप ले सकते हैं, यूटिलाइज करें। ये देखिए ना, कमर्शियलाइज्ड आपने जो है वो बिजनेसमैन वाली बात की ना, उन्हें बिजनेस के जो है वो मशवरे दे रहे हैं कि ये चीजें यूटिलाइज करें। आपकी जो दुकानें बंद पड़ी हैं उनको दोबारा जो है वो ओके करें, फिर जो आपके पास जगहें पड़ी हैं वहां पे आप दुकानें बना सकते हैं। तो स्टेशंस को जो है वो स्टेशंस बनाएं, ताकि वहां से आप जो है वो ज़र मुबादला कमा सकें, पैसा आ सके, हमारी मईशत थोड़ी सी स्ट्रांग हो सके, पंजाब हुकूमत का खजाना थोड़ा सा जो है वो स्टेबल हो। कितना कुछ हो सकता है, कितना कुछ बेकार पड़ा है इस मुल्क में, और जगह हमारे पास बेतहाशा है, चीजें हमारे पास सब पड़ी हैं, लेकिन पता नहीं करने वाले लोग नहीं है,
یا کوئی اسٹریٹجی پالیسی بنانے والے لوگ نہیں ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اگر لوگوں کی کمی ہے تو لوگ تو اور بھی بھرتی کیے جا سکتے ہیں، لوگوں کو تو اور بھی جو ظاہر ہے موقع دیا جا سکتا ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں کو جو ہے وہ موقع دینا چاہیے، اسٹوڈنٹس کی ڈیوٹیز لگائی جا سکتی ہیں اور جو ہے وہ کام لیا جا سکتا ہے، آپ اپنے جو ہے وہ ینگسٹر سے کام لے سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سوچنے والی بات ہے ناصم صاحب. جب تک ہم اس پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو کوئی کام نہیں ہوگا. سبسڈی کے حوالے سے تو چلیں سیکٹری صاحب نے اور وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب نے جو ہے وہ انیشیٹو لینے کی کوشش کی ہے، اس پہ لائے عمل بنا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہ بنا پاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ابھی تو زیرو پالیسی کے حوالے سے باتیں ہی چل رہی ہیں، ابھی اس پر عمل درآمد تو ہو نہیں پایا، یا ابھی اس کا جو ہے وہ کوئی نوٹیفیکیشن تو جاری ہوا نہیں. تو ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ زیرو پالیسی جو ہے وہ بنے گی کیسے، اور اس پر اس کے بعد ان کو کیا کیا چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی. کیونکہ انیشیٹو تو بندہ لے لیتا ہے، یہ چیز اٹھا کے میں یہاں سے وہاں تو رکھ دوں گی، لیکن یہ وہاں رکھنے کے بعد جو ہے وہ میرے ساتھ سلوک کیا ہوگا یا مجھے کیا چیزیں جو ہے وہ جھیلنی پڑیں گی، یہ مجھے اس جو ہے چیز کو وہاں رکھنے کے بعد پتہ چلے گا. اس حوالے سے بھی ذرا روشنی میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی جو افسر ہے نا، اس کی جو اس کے کیے ہوئے کام ہے نا، ان کو صدیاں یاد رکھا جاتا ہے. جب اگر آپ اچھے کام اپنی سیٹ پہ کر جائیں گے نا تو رہتی نسلیں تک آپ کو دعائیں دے گی. اگر یہ کام ہو جاتا ہے، سبسڈی زیرو لے آتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کو صرف کرایہ کم کر کے یا بڑھا کے جو ہے اس کی سبسڈی ختم ہو سکتی ہے. اور بھی ہم نے باتیں بتائی ہیں جن میں کمرشلائز کر کے جو دکانیں خالی پڑی ہیں ان کو حکمت عملی تو بنائیں. جب تک حکمت عملی آپ نہیں بنائیں گے کہ ہم نے سبسڈی کو ختم کیسے کرنا ہے، جو وزیر ٹرانسپورٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں نے بتایا مجھے 13-14 سال ہو گئے اس فیلڈ میں یہ ٹرانسپورٹ کی بیٹ کرتے ہوئے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی جو نگران وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد جو ہیں، انہوں نے اتنے زیادہ اقدام کیے. ہر روز جو میں دیکھ رہا ہوں، کبھی کس چیز پہ میٹنگ کر رہے ہیں، کبھی کسی چیز پہ. تو کوئی بھی اعلیٰ افسر جو آتا ہے، کوئی بھی اگر کوئی وزیر آتا ہے، کوئی بھی سیکٹری ٹرانسپورٹ آتا ہے، وہ اگر اچھے اقدام کر جاتا ہے تو اس کی جو ہے بات کو وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ جی یہ خسارے میں جا رہی تھی یہ چیز. اچھا میں بتاؤں، یہ اب سپیڈو بس چلتی ہے، ان کو پتا ہے کہ ہمیں سبسڈی مل جانی ہے. صحیح ہے. روزانہ شام کو جب ایک بس چل کے سارا دن اس نے اگر 3, 4, 5, 6 روٹس اپنے پورے کیے، اگر وہ ملتان چنگی سے چلی، وہ جو ہے کرتبہ چوک پہ پہنچی، وہاں سے پھر ملتان چنگی پہ گئی، ایک اس نے اپنی ٹرن پوری کر لی، اس کے بعد شام کو جب حساب ہونا ہے تو پتہ یہ چلنا ہے اس نے جو مسافر ہیں ان سے کرایہ وصول کیا ہے 5,000. اچھا. اور جو 10,000 ہے اس کی سبسڈی جو ہم دے رہے ہیں وہ آلریڈی بن جانی ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مسافروں کی ٹینشن لے؟ صحیح. اگر ہم ایک بس کو 5 منٹ بعد نکال رہے ہیں اور آدھی خالی بس کو ہم وہاں سے نکال کے چلا رہے ہیں، اور نہ ہمیں یہ ہے کہ ہم نے کسی مسافر کو اٹھانا ہے، بس جانا ہے، اس نے آدھا منٹ رکنا ہے. اگر سواری بیٹھی، مسافر بیٹھا تب بھی ٹھیک، نہ بیٹھا تب بھی ٹھیک. اگر یہی بسوں کو سبسڈی زیرو لانے کے لیے یہ بڑا اہم نسخہ ہے. وہی بس کو آپ جب تک سیٹیں مکمل نہ ہوں وہ تب تک وہاں سے نہ نکلے، اور جب تک جتنے مسافر زیادہ بیٹھیں گے اتنی ارننگ ہوگی، وہ پیسے آئیں گے اکاؤنٹ میں، آئیں گے آپ کے پاس پہنچیں گے. لاری اڈا بنانا چاہ رہے ہیں آپ؟ لاری اڈا، میری بات سنیں، یہ جب ہے ہی لاری تو اس کو اڈا کیوں نہ بنائیں؟ یہ لاری نہیں ہے، یہ سپیڈو بس جو ہے، یہ بس عرصے سے جو ہے وہ یہ چیز کر رہی ہے. آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، میں اس میں جو ہے وہ دخل نہیں کر سکتی، میری باتیں بڑی لمبی ہو جانی ہیں پھر اگر میں نے اس میں جو ہے یہی میں سمجھا رہا ہوں میڈم کہ یہ خالی بسیں آپ کبھی جائیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، یہ جو سپیڈو بسیں ہیں یہ خالی آدھی خالی ہوتی ہیں، آدھی سے زیادہ بلکہ، اور خالی وہ جو ہے اپنے صرف روڈ پورے کر رہی ہوتی ہیں. میں نے ایک ڈرائیور سے پوچھا، کہاں سے جو ہے وہ بھرتی کریں، میں نے ایک ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ خالی بسیں لے کے، وہ کہتا بھائی ہمیں تو اپنی تنخواہ سے غرض ہے، ہم نے صرف پھیرے، لفظ پنجابی کا پھیرے پورے کرنے ہیں، اور ہمیں جو ہے شام کو جو ہے جو سبسڈی ہے وہ مل جانی ہے. ہمیں کیا ضرورت کھپنے کپانے کی، ہمیں کیا ضرورت کہ مسافروں کو. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے جو سٹاپ بنائے ہوئے ہیں ان کی حالت زار بھی جا کے دیکھ لیں. تو جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں وہاں پر یہ چیز تو نہیں دیکھی جاتی کہ آپ کی پوری سیٹیں بھر گئی ہیں تو آپ نے نکلنا ہے وینوں نے اور بسوں نے نکل کے. یہ تو جاہل معاشروں میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اگر ایک طرف سے جو ہے وہ دیکھا جائے تو بس سروس جو ہے وہ اپنے ٹائم ٹو ٹائم چلتی ہے. وہ 2 منٹ رکے، 5 منٹ رکے، جتنے مسافروں نے بیٹھنا ہے بیٹھے، نہیں بیٹھنا نہ بیٹھے. یہ تو وہ جو ہے وہ لاری سسٹم جو ہے وہ. اچھا میری بات سنیں، آپ نے بات کی، جواب میرا لے لیں. وہ جن ملکوں کی آپ بات کر رہی ہیں ان کے خزانے خالی نہیں ہیں، ان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. وہ سبسڈی دیتے ہیں، وہ اپنے مسافروں کو سہولتیں دیتے ہیں، وہ ٹائم ٹو ٹائم نکالتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے.
ہم ٹائم سے لیکن نکالنے آصف کی صاحب، بات آپ کی ایک بات کیسے مجھے کریں؟ سمجھ آئی کہ ہماری جی اپنی ٹک سبسڈی شاپس کو کروڑوں ریپیئر روپے کریں، ہے۔ اپنی ٹک شاپس کو جو ہے وہ آن کریں، یہاں پہ برانڈنگ کریں، یہ باتیں مجھے سمجھ آئی آپ کی، بالکل صحیح ہے، میں اس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، اور یہ آپ نے بڑا اچھا جو ہے وہ ان کو مشورہ دیا کہ باقاعدہ طور پر جہاں پر آپ زیرو سبسڈی کرنے جا رہے ہیں یا اس کی پالیسی پر جو ہے وہ بھی عمل درآمد ہوا نہیں ہے، کرنے جا رہے ہیں، تو پھر آگے جو ہے وہ آپ اس کی برانڈنگز پہ اور وہاں سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں، جو دکانیں بند پڑی ہیں ان کو بھی دوبارہ ری اوپن کریں، اور وہاں پر صورتحال کو اور اسٹیشنز کو جو ہے وہ اسٹیشنز کی طرح ہونا چاہیے کہ جہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کی آمد و رفت ہو اور لوگوں کو پتا ہو کہ یہاں سے ہمیں کوئی چیز لینے کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑے گا، بلکہ وہ وہیں سے مل جائے گی جہاں پر ہم جا رہے ہیں۔ تو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ اچھا، میں اب بات بتاؤں، بڑی اہم بات ہے، آپ فیروز پر روڈ پہ کبھی گئی ہیں یا سفر کرتی ہیں یا آج کل میں اگر گزریں گی تو آپ دیکھیں گی یہی جو بس سروس ہے نا، یہاں پہ جو مسلم ٹاؤن موڑ کا ایریا ہے، اچھا، وہاں پہ کیونکہ یہ اوپر سے گزرتی ہے، برج بنا ہوا ہے، اچھا، وہ برج کے نیچے کے جو پول تھے نا، وہاں سے لے کے آگے تک جو سیکٹریٹ تک، وہاں پہ انہوں نے جو پلر تھے نا اس کے، وہاں پلروں کے اوپر انہوں نے لوہے کے بڑے مہنگے ترین جو پیسے لگا کے اور وہاں پہ پودے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ لگائے تھے پلروں کے ساتھ ساتھ، اچھا، تمام پلر ڈھک دیے گئے تھے پودوں کے ساتھ، اچھا، وہاں پہ اوپر سے پانی کی ٹینکیاں لگائی گئی، کروڑوں اربوں روپیہ ضائع کیا گیا، وہ 1 سے 2 مہینے کے بعد ہی نہ وہ پانی اوپر سے ٹپکا، نہ وہ پودے رہے، نہ وہ اب جنگلا رہا، وہ اربوں روپے اگر آپ اس کی جو ہے وہ نکال کے دیکھ رہے، ہم صرف نقصان کی طرف جاتے ہیں، ہم کسی چیز کا فائدہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سب سے اہم بات کہ جو سبسڈی ہے اس کو زیرو لانے کے لیے بڑے اچھے اقدامات کر رہا ہے محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب، وزیر ٹرانسپورٹ، اس میں بالکل سبسڈی کو زیرو لایا جائے، اس میں اگر کرائے 10 روپے بڑھائے بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا 10 روپے سے، اس کے لیے جو ہے کمرشلائز کیا جائے، ان کو جو ہے برانڈنگ کیا جائے، جو اب آپ کی شاپس بند پڑی ہیں ان کو کھولا جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے، آپ کی بات جو ہے وہ میری سمجھ میں آتی ہے۔ ناظرین، جو سیکٹری ٹرانسپورٹ پنجاب ہیں احمد جاوید قاضی اور وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب جو ہے وہ ابراہیم مراد صاحب، انہوں نے بڑا اچھے انیشیٹو لینے کی کوشش کی ہے، ٹرانسپورٹ کے محکمے کو دوبارہ سے جو ہے وارن کیا جا رہا ہے اور کچھ اچھے جو ہے وہ اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں، تو ہماری یہ امید بھی ہے اور ہم یہ سوچ بھی رکھتے ہیں کہ آنے والے کل میں جو ہے وہ ہمیں ٹرانسپورٹ کے محکمے کو ہم دوبارہ سے اسٹیبل ہوتا ہوا دیکھیں گے، سبسڈی زیرو ہو جائے، لیکن اور معاملات میں جس طریقے سے جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کرنا ہے اس کے طریقہ کار تو سوچنے پڑیں گے نا، ظاہر ہے محکموں کو ریونیو جنریٹ کریں گے تو پنجاب حکومت کا جو ہے وہ سسٹم چلے گا، ورنہ پھر کیسے چلے گا پاکستان؟ تو یہ سوچنا ہے اور اس پر جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینا ہے، عوام کو بھی حکومت کا ساتھ دینا ہے، حکومت کو عوام کے لیے سوچنا ہے۔ بہت شکریہ عاصم راجہ صاحب آپ کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بس ختم ہو گیا ہے اور انشاءاللہ کل پھر سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی، کچھ اہم موضوعات لے کے، کچھ محکموں کی کارکردگیاں اور بے ضابطگیاں لے کر۔ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ میرا مقصد جو ہے وہ تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح ہوتا ہے۔ اگر کسی کی دل آزاری ہو تو معذرت خواہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم دکھاتے پورا سچ ہے، اور پورا سچ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہ محکمے جو پاکستان جن پر چلتا ہے، اگر یہ ٹھیک نہ ہوئے تو آگے آنے والے وقت میں شاید پاکستان کے معاشی حالات اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے، جو کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔